بسم الله الرحمن الرحيم لم تحرم ما أحل الله وقال سبحانه وتعالى جل جلاله وعم نواله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومأوانا وملجأنا محمد صلى الله عليه كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وسلم تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ربنا رب العالمين. اس دنیا میں انسان ایک اچھی اور بہترین زندگی گزارنے کے لیے آیا. پھر اللہ کے حکم سے اسے اس کی طرف لوٹ بھی جانا ہے. یہ زندگی دنیا کی ہم کیسے گزاریں؟ یہ ہم کو معلوم نہیں تھا. ہم لا علم تھے، ناواقف تھے. اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ ہم کو اچھے بندوں کے ذریعے بتایا گیا. وہ اچھے اور سچے بندے کون ہیں؟ وہ بندے وہ ہیں جن کو رسول اور پیغمبر کہا جاتا ہے. وہ اللہ کی بات ہی بتاتے ہیں اور اپنی ذات سے اس بات کا نمونہ پیش کرتے ہیں. تو ان کی بات سننا گویا اللہ کی بات سننا ہے. ان کی نافرمانی کرنا گویا اللہ کی نافرمانی کرنا. رسول کی اتباع حقیقت میں اللہ کی اتباع ہے، اور پیغمبر کی اطاعت گویا اللہ اکبر کی اطاعت ہے. یہی بات قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کئی سوروں میں اور کئی پاروں میں بیان فرمائی ہے. بار بار کیوں بیان فرمائی گئی؟ کہ انسان بہت جلد بھول جاتا ہے. باتوں کو یاد نہیں رکھتا. انسان کو انسان کہنے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اس کے اندر نسیان ہے، اور نسیان بھول جانے کو کہتے ہیں. نسیان ایک بیماری بھی ہے، جیسے ام الصبیان ایک بیماری ہے.
عرقان ایک بیماری ہے، تو چونکہ انسان بھول جاتا ہے، یاد نہیں رکھتا، تو اس کو بار بار یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بھیجا، قانون، اس کو کتاب کی شکل دی۔ اگر وہ قانون نور کی شکل میں ہوتا، روشنی کی شکل میں ہوتا، تو انسان کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، جب دیکھ نہیں سکتی تو پڑھ کیسے سکتی؟ جب پڑھ نہیں سکتی تھی تو اس پر عمل کیسے کرتی؟ اللہ تو نور ہے، اس کا کلام بھی ایسا ہو سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا خیال فرما کر ایک کتاب بھی، کتاب اوراق سے بن کر تشکیل پاتی ہے۔ ان اوراق میں الفاظ ہوتے ہیں، ورڈز ہوتے ہیں، پھر ان کے معنی ہوتے ہیں، معنی کی کچھ تفسیر، کچھ تشریح اور کچھ توضیح بھی ہوتی ہے۔ اور کتاب کی تعریف یہ ہے کہ جب تک کہ اس کو کوئی پڑھانے والا نہ ہو، پڑھنے والا سمجھ نہیں سکتا۔ تو کتاب اللہ تعالیٰ نے اتاری، جسے ہم نازل فرمائی بھی کہتے ہیں۔ نیچے سے اوپر جانے کو نازل ہونا نہیں کہتے، بلکہ اوپر سے نیچے آنے کو نازل ہونا کہتے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ تو اوپر سے چونکہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، عام بندوں پر نازل نہیں فرمائی، اللہ نے خاص بندوں پر نازل فرمائی، کیونکہ ہر کوئی انسان اس کتاب کے وزن کو برداشت کرنے کی طاقت اپنے اندر نہیں رکھتا۔ ایک معمولی بات کہہ دے، اگر وہ انسان کے مزاج کے خلاف ہو یا مزاج کے موافق ہو تو دونوں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اس کی مدر ٹنگ میں، اس کی مادری زبان میں خوشی کی بات کہہ دیں تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، اثر ہوا بات کا۔ اگر کوئی بات ایسی کہہ دیں کہ جس سے اس کے مزاج کی کیفیت بدل جائے اور وہ غصے کی شکل میں غائب ہو جائے، تو رخسار پھول جاتے ہیں، آنکھیں باہر نکل جاتی ہیں اور ہاتھ بھی اٹھ جاتے ہیں۔ یہ کلام کے اثر کی کیفیت۔ جب ایک انسان دوسرے انسان سے بات کر رہا ہے تو اس کی کیفیات یہ ہے، جب اللہ کا کلام اگر راست بندے پر نازل ہو جاتا، عام بندے پر، تو کیا انسان میں اتنی قوت اور طاقت اور برداشت تھی کہ وہ خدا کا کلام برداشت کر سکے؟ نہیں۔ خدا بڑا تو خدا کا کلام بھی بڑا، خدا کی ذات بڑی تو خدا کی کتاب بھی۔ وہی کتاب کسی پیغمبر میں نازل ہوئی تو اس کا نام ہوا زبور۔ وہی کتاب جب ایک دوسرے پیغمبر کو دوسری قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس کا نام ہوا توریت۔
اسی کتاب کو اللہ نے ایک اور شکل میں نازل فرمایا جس کا نام قرآن مجید میں انجیل بتایا گیا. انجیل آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اب ایسا قانون بھیج دیا جائے کہ پھر اس کے بعد کسی قانون کی ضرورت انسان کو نہ پڑے، انسان محتاج نہ ہو جائے. الف سے لے کر والسلام تک جتنے مسائل ہیں، تجارت کے، زیارت کے، عبادت کے، اطاعت کے، غم کے، خوشی کے، ترکے کے، وراثت کے، نیکی کے، بدی کے، حسنات کے، سیئات کے، دن کے، رات کے، اچھے کے، برے کے، سارے قانون اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دی. اب اس قانون کی تشریح کبھی حلال سے ہوتی ہے. ایک لفظ، ایک ورڈ دیا گیا حلال، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حلال کام کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. حلال کے اپوزٹ میں، مقابل میں کام دیا گیا وہ ہے حرام، جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. جائز کام میں اللہ کی پسند ہے، اللہ کی مرضی ہے. ناجائز کام میں اللہ تعالیٰ کی ناپسند ہے اور غصہ. اچھے کام کرنے میں اللہ نے جنت رکھی ہے اور برے کام کرنے والوں کے اللہ تعالیٰ نے دوزخ لکھی ہے، چاہے وہ صاحب ایمانی کیوں نہ ہو. نام اگرچہ کہ اپنا مومنین کی فہرست میں رکھتا ہے، لیکن کام کافرین کے ہیں، منافقین کے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ضابطہ بنایا، ضابطہ، رولز اینڈ ریگولیشن. بڑے بزرگ کہا کرتے تھے سمجھانے کے لیے، بات ذہن نشین اور دل نشین بھی ہو جائے. دیکھو، قاعدے میں فائدہ ہے، قاعدے میں فائدہ، وہ بے قاعدگی میں شرمندگی ہے، نقصان ہے، خسران ہے، گھاٹا ہے، لاس ہے، پروفٹ نہیں. یہ قانون اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے نازل فرمایا. اب جو اسے مان لیتا ہے تو وہ مومن کہلاتا ہے، اور اس قانون کو نہیں مانتا تو غیر مومن ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ ملحد ہے. اور اگر مان کر پھر پلٹ جائے تو وہ نہ کافر ہے، نہ مشرک ہے، نہ ملحد ہے، بلکہ مرتد ہے، پلٹ جانے والا. ارتداد کہتے ہیں کسی چیز کو مان کر پلٹ جانا، پہلے سینہ دکھانا پھر پیٹھ دکھانا. تو یہ بہت بری بات، انتہائی بری بات، ناپسندیدہ بات ہے. ایک مثال، علماء دین متین شرع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چیز حلال ہے، جائز ہے،
مگر اس کے باوجود ناپسندیدہ ہے. حلال ہے مگر اس کے باوجود ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، مکروہ. شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا. بالکل ناگزیر حالات میں جبکہ اس کے بغیر چارہ رہو، زندگی گزارنا مشکل ہو جائے. فرسٹ اسٹیج میں نہیں، لاسٹ اسٹیج میں، پہلی مرتبہ نہیں، بالکل آخری موقع وہ ہے طلاق کا. طلاق کا نہیں، طلاق کا. جب آپ کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے تو آپ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو حالات خود آپ کو بتا رہے ہیں. کہ مفتی صاحب میں طلاق دینا چاہتا ہوں تو مفتی صاحب نے کہا کہ اختیار آپ کو دیا گیا ہے، بیوی آپ کی ہے نہ کہ میری ہے. قبول کیا میں نے کہا تھا یا آپ نے کیا کہا تھا؟ قبول کیا جس نے کہا تھا، جس نے کہا تھا کہ مجھے منظور ہے، اب اسی کو نامنظور ہے، نہ کہ مفتی صاحب اور عالم صاحب کو منظور ہے. بہت سے لوگ آپ کہتے ہیں میں طلاق دینا چاہتا ہوں، مولانا نے کہا کہ وہ آپ کا اختیار ہے. آن یور چوائس، آن یور ڈائس. آپ چاہیں، ڈور آپ کے ہاتھ میں ہے، چاہے توڑیں چاہے باندھ کے رکھیں. آپ توڑ بھی سکتے ہیں، آپ جوڑ بھی سکتے ہیں، مجبور ہونے کے باوجود. اتنے بھی آپ مجبور نہیں ہیں کہ آپ توڑنے ہی میں عافیت سمجھے، نہیں، جوڑ بھی سکتے ہیں، آپ نباہ سکتے ہیں. نبانا یہی ہے. شادی کرنا کمال نہیں ہے، شادی نبھانا کمال ہے. اسی لیے نکاح کے خطبے کے بعد جو دعا ہوتی ہے اس میں یہ دعا نہیں کی جاتی کہ اللہم حبب بینہما، ان دونوں میں محبت دے. حالانکہ یہ بھی دعا کرنا صحیح ہے، مگر نہیں سنا ہوگا آپ نے کبھی. اگر سنا ہوگا تو مجھے بتا دیجیے، میں اپنی اصلاح کر لوں. دعا کرنے والے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم الف، الف یؤلف، تالیف کے معنی جوڑنے کے. اے اللہ ان دونوں کے دلوں کو جوڑ دے، ان کے خیالات آپس میں نہ ٹکرائیں، ہم خیالی ان کے اندر پیدا ہو جائے. ہم خیالی بہت بڑی چیز ہے. شوہر کی ایک مرضی ہے اور بیوی کی ایک مرضی ہے. دیکھیے مجھے سب بولیے نماز پڑھنے کے لیے، مت بولیے مجھے اللہ. ایسی بھی بچیاں ہیں، رشتے ایسے بھی ٹوٹ رہے ہیں، ان کو اگر نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے خدا کی عبادت کے لیے تو کہتے ہیں مجھے نماز کے لیے نہ بولے، نماز کی پابندی نہ بولے. تو بیوی نے تو کس کو بولی؟ باپ اپنی اولاد سے نہیں کہے گا تو کس کو حکم دے گا؟ مصلی صف سیدھی کیجیے روڈ کے لوگوں سے بولے گا یا لوگ جو مسجد میں ٹھہرے ہوئے ان سے کہے گا؟ استاد سبق یاد کرنے کے لیے اپنی اسٹوڈنٹ کو کہے گا یا عدالت میں جا کے وکیلوں سے کہے گا؟ ہر ایک کا ایک مقام ہے. یہ قانون ہے. جب اذان ہو رہی ہے تو آپ کو سارے کام روک دینے ہیں. ایسے جب خطبہ ہو رہا ہے، خطبہ جمعہ کا ہو، عیدین کا ہو، نکاح کا ہو، آپ کو سننا ہے، کان لگانا ہے، توجہ لگانا ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارا دھڑ کہیں ہے، ہمارے کان کہیں ہے، ہمارے ہاتھ کہیں. یہ قانون کی پاسداری نہیں ہے بلکہ یہ قانون شکنی ہے. یہ قانون توڑنا ہے، اور قانون کی حفاظت کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، قانون توڑنے سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتا ہے. ہم قانون شکن بن رہے ہیں تو کوئی پرواہ کی بات نہیں. اگر کوئی دوسرا ہمارے قانون میں ہاتھ ڈالتا ہے تو ہم کو بڑا غصہ آ جاتا ہے، ہم احتجاج کرنے لگتے ہیں، سڑکوں میں نکل آتے ہیں. لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ، اے لوگو تم کیوں حرام کرتے ہو جسے اللہ نے حلال کیا؟ تم کو کس نے اختیار دیا؟ حلال و حرام کی اتھارٹی اللہ کے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں. تمہارے کام تو صرف عمل کرنا ہے.
تمہارا کام اطاعت کرنا ہے، تمہارا کام اللہ کے سامنے جھک جانا ہے، سرنڈر ہو جانا ہے، تمہارا کام بحث کرنا نہیں ہے، ماننا ہے تمہارا کام، جاننا بھی ہے اس کے بعد ماننا ہے۔ کیوں ان چیزوں کو حلال ٹھہراتے ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا؟ حضور پاک علیہ السلام آخری پیغمبر آخری تو کتاب بھی آخری، دین بھی آخری، قانون بھی آخری، نجات کی ضمانت، حیات کی کامیابی اسی میں ہے۔ تو جب تک ہم اس دنیا میں اللہ کی اجازت سے ہیں، اللہ کے حکم سے، اپنے سے نہیں ہے، نہ خون اپنا ہے، نہ جسم اپنا، نہ روح اپنی، سب ٹیمپروری ہے، عارضی ہے جی۔ تو سب چیزوں کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو پروردگار عالم نے حضور پاک علیہ السلام کو بھیجا، ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، یہ پیغمبر تم پر اچھی ستھری صاف تمہارے لیے مفید چیزوں کو حلال کرتے ہیں، اور تمہارے لیے جو چیزیں نقصان دہ ہیں تمہاری زندگی میں، تمہاری زندگی کے بعد، جس کا نام اسلام میں عاقبت، بعد والی دنیا، اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد والی دنیا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن اس کو جو مانتا ہے اس کے بعد آنے والی دنیا کو، اندیکھی دنیا کو، اسی کا نام تو مسلمان ہے۔ اندیکھی دنیا کو نہیں مانتا تو پھر وہ نہیں، لاکھ بار کہے تو پھر وہ مسلمان؟ وہ تمہارے لیے اچھی صاف ستھری چیزیں حلال فرماتے ہیں، اور خراب چیزیں تمہارے لیے زندگی میں، آخرت میں جو تمہارے لیے مفید نہیں ہیں، نقصان پہنچانے والی ہیں، وہ تم پر حرام کرتے ہیں۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کہ دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ نے جو آداب نبوت سے ہم کو آگاہی فرمائی، ہم کو واقف فرمایا کہ لوگوں، میں تم کو قانون دینے کے لیے آیا ہوں، میں تم کو اچھا برا بتانے کے لیے آیا ہوں۔ اگر تم مانو گے تو تم صاحبان ایمان ہو، تم اچھے انسان ہو، اگر تم نہیں مانو گے تو بھی تم سے برا، بدترین، ارذل ترین نقصان اٹھانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اب میرے بعد کوئی تمہاری ہدایت کے لیے نہیں آئے گا پیغمبر کی شکل میں۔ اب تمہارے پاس کوئی کتاب قرآن کے علاوہ قانون کی شکل میں آنے والی نہیں ہے۔ اب جبریل امین، فرشتوں کے سردار آنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ قانون تمہارے لیے بالکل آخری، اس کو تمہیں ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صحابی تو نہیں ہے، مطلب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ملاقات نہیں فرمائی، آپ کی زیارت نصیب نہیں، لیکن وہ لوگ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، آپ کی مجلس میں بیٹھے تو سرکار کی امامت میں انہوں نے نماز ادا فرمائی، اس صحابہ ان سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ملاقات کی ہے، ان کی مجلسوں میں بیٹھے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو امام محمد بن اسماعیل المعروف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کے استاد ہیں، دادا استاد ہیں۔ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے 16 سال لگایا ایک کتاب لکھنے کے لیے، جس کا نام ہے
بخاری شریف، جس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، پیارے پیارے فرمان، لاکھوں میں سے انتخاب کیا، ہزاروں میں سے انتخاب کیا، تو اس میں قانون کا دوسرا ماخذ، قانون کا دوسرا پہلو، سب سے پہلے تو اسلامی قانون میں ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، پھر اس کے بعد نمبر 2 پر ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مقام حدیث شریف میں بتایا گیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک، راویوں نے بڑی الفاظ بیان فرمایا ہے، حلال محمد حلال الی یوم القیامت، اللہ کے نبی پیغمبر ہونے کی حیثیت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حلال فرما دیا وہ قیامت تک حلال ہے، دنیا کی کوئی ہستی اس کو حرام نہیں کر سکتی، کسی میں طاقت نہیں ہے۔ اگر حرام کرے گا تو حلال زیادہ نہیں رہے گا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حرام فرما دیا اس کو کوئی بھی حلال نہیں کر سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قانون لے کے بھی آئے، قانون لانے والے بھی ہیں، قانون بنانے والے بھی، آپ قانون بتانے والے بھی ہیں۔ قرآن شریف دیجیے، قرآن شریف دیجیے۔ اعلان محترم، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پڑھ کر ایصال ثواب کرنا ہے، کب؟ مرنے کے بعد۔ خرید کر مسجد میں رکھنا ہے، کب؟ مرنے کے بعد۔ پاروں کا ڈبہ لا کے رکھنا ہے، کب؟ مرنے کے بعد۔ لیکن زندگی میں اس پر پڑھنا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ اسے لا کے خالی مسجد میں رکھ دیا، جائے مسجد میں جب تک رہے گی، جب تک لوگ پڑھیں گے مجھے ثواب ملے گا۔ زندگی میں یہ تو مرنے کے بعد ہے ثواب، زندگی میں کیا ملنا ہے؟ طے کرنا ہے آپ کو کہ یہ ثواب مجھے جو مرنے کے بعد مل رہا ہے، کیا زندگی میں عذاب ملے نعوذ باللہ؟ نہیں، زندگی میں بھی ثواب ملنا ہے، مرنے کے بعد بھی ثواب ملنا ہے۔ تو زندگی میں ثواب کب ملے گا؟ جب اس پر عمل ہوگا، جب اس کو قانون کی حیثیت سے ہم تسلیم کریں گے، اپنے سر پر رکھیں گے، اپنے سینے سے لگا کے رکھیں گے، اوپر رکھیں گے، اس کی بے عزتی ہونے نہیں دیں گے، اس کو بے وقار ہونے نہیں دیں گے، اس کا اکرام کریں گے، اس کی تعظیم کریں گے۔ اگر قرآن کی تعظیم کریں گے تو دنیا میں اللہ تعالی ہماری تعظیم کروائے گا۔ اگر اس پر عمل نہیں کریں گے، اگر اس پر نہیں چلیں گے، اگر اس کی بے عزتی کریں گے تو چاہے کتنے ہی ہمارے پاس دنیا اور دنیا کی دولت ہو، لیکن دنیا ہماری عزت نہیں کرے گی۔ ہماری عزت قرآن سے ہے، ہماری پہچان قرآن سے ہے، ہمارا نام مسلمان قرآن سے ہے، ہم سرکار کے غلام ہیں تو قرآن سے ہے۔ اگر یہ پہچان ہماری چھوٹ جائے تو ایک پیسہ بھی ہماری قیمت نہیں۔ اب شادی کے موقع پہ ہوتا ہے امتحان آپ کا، ارے نہیں سن رہے میں وہ عورتاں چھوٹے ان لوگوں کے اوپر، یہ گھر کی رئیسی وقت بھی چھوڑ دیتے آپ، جب لاکھوں روپے پیسہ ملتا ہے جب بھی چھوڑ دیتے، چھوڑ دو بھی عورتوں کے اوپر چھوڑ دیتے، نہیں چھوڑتے۔ امتحان ہوتا ہے اس وقت جب کہ آپ کے گھر میں موتا ہو جاتی ہے، امتحان ہوتا ہے اس وقت جب کہ آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں، تو کاروبار اپنی طبیعت کے مطابق نہیں کرنا ہے، قرآن کی آیات کے مطابق کرنا ہے، اپنے نفس کے مطابق نہیں کرنا ہے، قرآن کی قانون کے مطابق کرنا ہے، اپنی ذات کے مطابق نہیں کرنا ہے۔ آپ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات سنت کے مطابق کرنا ہے۔ عزیزوں اور دوستو،
شاید ہم نے نہیں کیا تو ہر روز ایک نیا نیا قانون، ایک نئی نئی صورتحال اس کے احتجاج کرنے کے لیے تیار ہے۔ یقیناً ایمان زندہ ہے جبھی تو احتیاط کر رہے ہیں نا۔ ایمان مر گیا ہوتا، اسلام ختم ہو گیا ہوتا، اگر وہ گرمی ایمان کی ہمارے اندر باقی نہ رہتی تو احتجاج نہ کرتے۔ یقیناً ہم احتجاج کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام ابھی زندہ ہے، قرآن ابھی زندہ ہے، ایمان ابھی زندہ ہے، مسلمان ابھی مرا نہیں ہے۔ لیکن یہ احتجاج کی نوبت کیوں آئی؟ کیا کہیں ہم نے قانون خدا کی خلاف ورزی کی ہے؟ کیا ہم نے وقف کے احکامات کے خلاف کیا ہے؟ کیا ہم نے صحیح اس کے آداب کو ادا نہیں کیا ہے؟ کیا ہم نے کئی شادیوں میں گڑبڑ کی ہے؟ کیا ہم نے موتا کے وقت کہیں گڑبڑ کی ہے؟ کیا کہیں ہم نے باپ اور ماں مر جانے کے بعد تقسیم میں وراثت داروں کو صحیح حصہ نہیں دیا ہے؟ گڑبڑ کہاں ہو رہی ہے؟ شادی ہو جانے کے بعد بیوی کو اس کا حق دیا کہ نہیں دیا؟ اولاد پیدا ہونے کے بعد اولاد کو اس کا حق دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ گڑبڑ کہاں ہو رہی ہے؟ دراصل اس کے لیے بھی احتجاج کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً یہ ثواب ہے، ثواب سے ہم کو انکار نہیں۔ ہمارا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے، ہمارا تعلق اس فرقے سے ہے جو فرقہ ناجیہ کہلاتا ہے۔ ہمارا تعلق اس فرقے سے ہے، اس جماعت سے ہے جو ثواب کو حق جانتے ہیں۔ قرآن پڑھ کے کیا جائے، یا کھانا کھلا کے کیا جائے، یا کپڑا پہنا کے کیا جائے، یا کسی کا روزہ افطار کروا کے کیا جائے، یا کسی قرضدار کو معاف کر کے کیا جائے، یا کسی فقیر کو خیرات دے کر کیا جائے، یا کسی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھ کے کیا جائے، یہ سب ثواب کی شکلیں ہیں۔ عزیزان محترم، ثواب ایک شکل کے اندر محصور نہیں ہے، بند نہیں ہے، مقید نہیں ہے۔ ثواب کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ تو اللہ کے قانون پر عمل کرنا دنیا میں بھی ہے تاکہ بھی آخرت میں ہمارے کام آئے، ہمارے لیے واقعی ثواب کا ذریعہ بنے۔ اگر اس پر عمل نہ ہو تو پھر کیا ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل رہیں گے؟ سوچنا یہ ہے کہ ہم اللہ کو منہ دکھانے کے قابل رہیں گے اور وہاں 1,24,000 پیغمبر رہیں گے، اور پیغمبر ہی نہیں 1,24,000 پیغمبروں کی امتیں بھی رہیں گی، ان سب کو منہ دکھانا ہے۔ وہاں صحابہ بھی رہیں گے، ان کو بھی منہ دکھانا ہے۔ وہاں اویس قرنی جیسے عاشق بھی رہیں گے، ان کو بھی منہ دکھانا ہے۔ ہمیں ان کو بھی منہ دکھانا ہے جن کو ہم مولا علی کہتے ہیں، ان کو بھی ہمیں منہ دکھانا ہے جن کو ہم اہل بیت کہتے ہیں۔ اور ہم نماز کے باہر بھی کہتے ہیں، نماز کے اندر بھی کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے پروردگار رحمتوں کی بارش فرما ہمارے پیغمبر نبیوں کے سردار محمد عربی صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم پر، نہ صرف آپ پر بلکہ آپ کی آل و اولاد پر۔ وہاں پر یہ بھی رہیں گے۔ تو کیا ہم ان کی محبت کا یہاں دنیا میں دعویٰ کرتے ہیں تو ان کو منہ دکھانے کے قابل رہیں گے اگر ان کے نقش قدم کے خلاف چلے؟ عزیزان محترم، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، کیا کبھی آپ نے لفظ زین العابدین پر غور فرمایا؟ ان کا نام ہے یا لقب ہے؟ فرصت اگر مل گئی ہے تو زندگی کا خوبصورت لمحہ ہے، وہ فرصت نہیں ملی تو اس فرصت کے لمحے کو قیمتی بنا لی، اپنے نامہ اعمال کی زینت بنا لی۔ زین کہتے ہیں اچھے کو گڈ،
ویری گڈ، بہت اچھے. زین العابدین، عابدوں کی زینت، سجدہ گزاروں کی زینت، عبادت گزاروں کی زینت، کہ اتنی عبادت اپنے اللہ کی کرتے تھے کہ عبادت کرتے کرتے آپ کا لقب ہوگا زین العابدین. کیا عبادت کرتے ہیں آپ، کیا اطمینان سے نماز پڑھتے ہیں آپ، کیا ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا پڑھتے ہیں آپ، کیا بہترین لہجے میں ربنا کہتے ہیں آپ، کس درد سے پکارتے ہیں اللہ کو آپ، کس شوق سے ذکر کرتے ہیں اللہ کا. یہ ہے زین العابدین رضی اللہ. کربلا کا واقعہ ہوا، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے. 72 میں ایک جسم پاک کے 72 ٹکڑے کر دیے گئے، اور وہ منظر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا. جی واقعہ ختم ہو گیا، صرف امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ بچ گئے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شخص آیا اور آپ کے آمنے سامنے روبرو ہوا، فیس ٹو فیس ہوا. آپ نے اپنے چاہنے والوں کو، مریدین متقین شاگردین کو بلایا، کہا یہ جناب آئے، ان کا خیال رکھیے، خوب کھلائیے پلائیے، اکرام کیجیے، ان کی عزت کیجیے، اور اگر کچھ ضرورت ہو تو دے بھی دیجیے. بند مٹھی لاکھ کی، کھل گئے تو خاک کی. ان کو دے دلا کے آگے رخصت کیجیے. آیا بھی، کھایا بھی، پیا بھی، بیٹھا بھی، بات چیت بھی کیا، کلام بھی کیا، تبسم بھی کیا، تکلم بھی کیا، اور جانے لگا. جاتے جاتے پھر پلٹ کے آیا. کیوں پلٹ کے آیا؟ اب تو پلٹ آنے والا ہی بتائے. پوچھا گیا کیوں پلٹ کے آیا؟ کہا میں تمہارے لیے نہیں آیا، میں تو انہی کے لیے آیا. یہ جن کا چہرہ نورانی ہے، جو شہزادہ رسول اللہ ہے، جو زین العابدین ہے، ان کی خدمت میں آیا ہوں. تم سے کوئی سروکار نہیں ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے روبرو ٹھہر گیا. امام میری طرف دیکھیے. دیکھ رہا ہوں. کون ہوں میں جانتا ہوں تم کون ہے. پہچانتا نہیں آپ کا؟ پہچانتا بھی. کہا پھر میں کون ہوں؟ کہا تم فلاں ابن فلاں ابن فلاں ہو. کہا پھر میں کون ہوں؟ کہا تم اس گروہ اور جماعت سے تعلق رکھتے ہو جنہوں نے میرے بابا جان کو شہید کیا، پانی بند کیا، تیروں کا شکار بنایا، شمشیر زنی کی، ڈیروں کو آگ لگایا، ہاہاکار کیا. میں اچھی طرح جانتا ہوں تم میرے بابا جان کے قاتلوں میں سے ہو. امام اتنا میرے بارے میں جانتے ہیں آپ، اتنا پہچانتے، اتنا قریب سے میرا تعارف ہے. میں تو آپ کے ہاتھوں میں آ گیا تھا. آئے ہوئے شکار کو کون چھوڑتا ہے؟ ہاتھ لگے دشمن کو کون بخشتا ہے؟ آپ نے مجھ پہ رحم کیوں کیا؟ آپ نے میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ آپ نے مجھے چھوڑ دیا کیوں؟ آپ نے مجھے کھلایا پلایا اور درہم و دینار دیے کیوں؟ کہا اس لیے دیا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے اہل بیت کا کردار کیا ہے، اہل بیت کے دشمنوں کا کردار کیا ہے. عزیزان محترم، یہ کردار وہ کردار ہے جس اہل بیت کے لیے ہم جاں فدا کرنے کا نعرہ دیتے ہیں، حامی بھرتے ہیں. تو کردار ایسے ہی نہیں بنتا. کردار کیسے بنتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ النعمان بن ثابت، ابھی میں نے آپ کے سامنے تعریف رکھی، شاید ابھی آپ کے ذہن سے نہیں نکلی ہوگی. ایک بار اپنے کسی پڑوسی بھائی کے جنازے میں گئے، قبرستان میں داخل ہوئے، گرما کا زمانہ تھا، بہت سے لوگ جا کر قبرستان کے پاس میں ایک مکان تھا، اس کی دیوار کے سائے میں ٹھہر گئے. کہا امام سے معروضہ، امام بہت گرمی ہے، تپش بہت ہے، حرارت بہت ہے،
کہیں آپ کا بدن جھلس نہ جائے گرمی سے، آ جائیے چھاؤں میں، یا مکان کی دیوار کے سائے میں آ جائیے، راحت مل جائے گی، ٹھنڈک مل جائے گی، سکون مل جائے گا۔ کیا جواب دیا امام اعظم نے؟ کیوں امام کہا جاتا ہے؟ کیوں امام اعظم کہا جاتا ہے آپ کو؟ کیوں آپ کی مثالیں دی جاتی ہیں؟ کیوں آپ کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ النعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے صحابہ سے ملاقات کی، فرمایا کہ میرے بھائی وہ دیوار تم کو مبارک، وہ سایہ تم کو مبارک، وہ سکون تم کو مبارک، میں اس لیے اس مکان کی دیوار کے سائے میں نہیں آنا چاہتا کہ اس مکان والے نے مجھ سے قرضہ لیا ہے، اگر کہیں اس کے دیوار کی سائے میں ٹھہر جاؤں تو سود میں شمار نہ ہو جائے۔ اللہ، یہ ہیں امام اعظم ابو حنیفہ النعمان بن ثابت، منصور بادشاہ عراق نے چیف جسٹس قاضی القضات کا عہدہ پیش کیا۔ اے ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ سے بڑا عالم خدا کی قسم پورے عراق میں نہیں ہے۔ جو فیصلہ، جو ججمنٹ آپ کے اندر ہے وہ کسی کے اندر میں نے نہیں پایا۔ میں آپ کو چیف جسٹس تجویز کرتا ہوں۔ عدالت عظمیٰ میں آئی ہے، سپریم کورٹ میں تشریف رکھیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوری عاجزی سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ کتنے بڑے آدمی تھے، کتنے عظیم القدر تھے، لیکن عاجزی کس قدر تھی۔ آج ہم تھوڑی تھوڑی بات پہ ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار، لڑنے کے لیے تیار، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں۔ لڑنے کا مزاج بنایا ہے ہم نے، پڑھنے کا مزاج نہیں بنایا۔ جھوٹے مقدموں کا مزاج بنایا ہم نے۔ فتویٰ شریعت کے مطابق ہوتا ہے، فتویٰ مفتی کی رائے نہیں ہوتی۔ بہت سے ہمارے بھائیوں کو غلط فہمی ہے، میرے بھائیوں کی درخواست ہے غلط فہمی دور کر لیں۔ مفتی اپنے گھر سے فتویٰ تیار کر کے نہیں لاتا، قرآن اور سنت کا حکم بتاتا ہے، حکم کا نام ہے فتویٰ۔ شریعت کی مطابقت میں ہوتا ہے فتویٰ، اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے فتویٰ، رسول کی سنت کے مطابق ہوتا ہے فتویٰ، صحابہ کے اقوال پر مبنی ہوتا ہے فتویٰ، اہل بیت کے کردار پر مبنی ہوتا ہے فتویٰ، دنیا اور آخرت کو بچانے کے لیے ہوتا ہے فتویٰ۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا بادشاہ سلامت، میں اس عہدے کے قابل نہیں ہوں، حالانکہ آپ سے زیادہ قابل کوئی تھا نہیں۔ منصور نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ ہو کر جھوٹ کہتے ہو کہ تمہارے جیسا آدمی اس عراق میں نہیں ہے؟ امام نے کہا بادشاہ سلامت خط کلام معاف، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ کیا اجازت ہے؟ کیا اجازت ہے؟ فیصلہ تو خود آپ نے کر دیا میرے فیصلہ کرنے سے پہلے۔ وہ کیا ہوا؟ آپ نے کہا کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ اے بادشاہ سلامت بتائیے کہیں جھوٹا بھی چیف جسٹس بن سکتا ہے؟ بادشاہ کل نہیں بولتے، زبان پہ کسی نے سیل لگا دی، مہر لگا دی، خاموش کر دیا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ النعمان بن ثابت کوفی رحمۃ اللہ علیہ اسلام کے بہت بڑے قانون داں ہیں۔ جو لوگ آپ کی اتباع، آپ کی تخلیق نہیں کرتے تو بخاری کی تو اتباع کرتے، بخاری کا مخلد تو ہے، آپ کی اقتداء نہیں کرتے تو مسلم کے تو مخلد ہیں وہ۔ میرے عزیز دوستو، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں۔ جو سنت مبارکہ کی حدیث انہوں نے اپنی دلیل کے ساتھ پیش کی، ہم سرکار کی تقلید کرتے ہیں۔ حوالہ روایت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بیچ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ جیسے کسی نے راست جبریل امین سے پڑھا، راست صحابہ سے پڑھا، راست امام راضی سے پڑھا، ڈائریکٹ امام بخاری سے پڑھا نہیں، پڑھا شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں سے پڑھا۔ یہ جو پڑھنے کے نام اساتذہ کے اوپر تک چلے آ رہے،
انہی ناموں کو جمع کر دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں سند. اسی کا نام ہے سند. کس کی سند حاصل ہے آپ کو؟ کہاں سے سند لیے ہوئے ہیں آپ؟ کون سے استاد سے پڑھے ہوئے ہیں آپ؟ کس کے سامنے آپ نے ذانو تلمس طے کیا؟ میرے عزیز اور دوستو، یہ اللہ کا قانون، محکم قانون، اس کی پابندی کیجئے اگر آخرت میں اچھا رہنا ہے. اس کی پابندی کیجئے اگر خبر کے عذاب سے محفوظ رہنا ہے. اس کی پابندی کیجئے اگر دوزخ کی جیل میں نہیں رہنا ہے. اس کی پابندی کیجئے اگر اللہ کے غضب سے بچنا ہے. اس کی پابندی کیجئے اگر فرشتوں کے کوڑوں سے بچنا ہے. اس کی پابندی کیجئے دنیا کے عذاب سے بچنا ہے. کہ اللہ کا قانون، اللہ کی شریعت، یہ ہماری بہتری کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے. سرکار ہمارے محسن ہیں، صحابہ ہمارے محسن ہیں، اہل بیت ہمارے محسن ہیں، امام اعظم ہمارے محسن ہیں، جتنے ائمہ علماء دین ہیں سب ہمارے محسن ہیں. اگر ہم پابندی کریں گے تو فائدہ ہم کو ہوگا، اور اگر پابندی نہیں کریں گے، لا قانونیت چلائیں گے، اپنی انانیت چلائیں گے. جیسے شیطان کے ساتھ معاملہ ہوا، جنت میں تھا، نکال دیا گیا، ہم تو ابھی زمین پر ہی ہیں، جنت میں جانے کا سوال کیا ہے؟ سوچ لیجئے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اب نوری بننا ہے یا ناری بننا ہے، یا جنتی بننا ہے یا جہنمی بننا ہے، یا اللہ کے محبوبی بننا ہے یا مخذوبی بننا ہے، یہ آپ کے ہاتھوں میں دیا گیا. شادی کے وقت آپ کا امتحان ہوگا. جب باپ مر گیا ہوگا، ترکے کی تقسیم بھائی بہنوں کا حصہ ہوگا، آپ کا امتحان ہوگا. جب تجارت کی ترازو ہاتھ میں لے کر بیٹھے ہوں گے، جب امتحان ہوگا، وہاں دین کو پیش نظر رکھنا ہے کہ کہیں آپ کانٹا ادھر تو نہیں جھک رہا ہے، کہیں کسی کا حق تو نہیں مار رہا ہو، کہیں کسی دانشگاہ تو جانا نہیں پڑ رہا ہے، کہیں اور کسی کا سہارا تو لینا نہیں پڑ رہا ہے. کیا وہ آدمی عقل مند ہے جو سورج کی روشنی چھوڑ کر دن میں چراغ لے کر پھر رہا ہے؟ کیا اس آدمی کو دانش مند کہیں گے جس کے سامنے پاک اور صاف اور میٹھا آب زمزم ہے لیکن گندی نالی کا پانی پینے کے لیے جا رہا ہے؟ کیا اس آدمی کو عقل مند کہیں گے جس کے سامنے خدا کا قانون قرآن کی کتاب کی شکل میں موجود ہے، دوسروں سے جا کے بھیک مانگ رہا ہے ہمارا فیصلہ کر دیجیے؟ فیصلہ اللہ کے پاس، فیصلہ رسول اللہ کے پاس، فیصلہ دین اللہ میں ہے، فیصلہ شریعت اللہ میں ہے، فیصلہ کتاب اللہ میں. اللہ اس پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ سنت ادا.